سبحان کمالیہ کا رہائشی ہے اور یہ ESF میں ملازم ہے۔ 10 مارچ کو اس کی ڈیوٹی کراچی ایئرپورٹ پر تھی۔ دن 12:05 پر گلف سے ایک فلائٹ آئی۔ فلائٹ کے ایک مڈل کلاس مسافر کا خاندان اسے ریسیو کرنے کے لیے انٹرنیشنل ارائیول پر کھڑا تھا۔ مسافر کی 3 سال کی چھوٹی بیٹی بھی ایئرپورٹ پر تھی۔ اس نے دور سے والد کو دیکھا تو وہ بے اختیار والد کی طرف دوڑ پڑی۔ راستے میں ASF اہلکار کھڑے تھے۔ بچی جب سبحان کے قریب پہنچی تو اس نے اسے بالوں سے پکڑا اور زمین پر دے مارا۔ بچی فرش پر گر گئی، لیکن یہ اس کے باوجود اٹھی اور دوڑ کر والد سے لپٹ گئی۔ یہ منظر کسی نے ریکارڈ کر لیا اور عید کے دنوں میں اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا۔ ان دنوں بہاول نگر کا واقعہ وائرل تھا۔ یہ ویڈیو بھی اس ریلی کا حصہ بن گئی اور سوشل میڈیا سے ہوتی ہوئی واٹس ایپ گروپس اور پھر ٹی وی چینلز تک پہنچ گئی۔ میڈیا کے شور پر آخری اطلاعات کے مطابق ASF نے سبحان کو معطل کر دیا، لیکن اس کے باوجود اس واقعہ میں ایک مسنگ ایلیمنٹ موجود ہے۔ وہ کیا ہے، ہم اس کی طرف آنے سے پہلے بہاول نگر کے واقعہ کی طرف آئیں گے۔ بہاول نگر سے 10 کلومیٹر باہر بہاولپور چشتیاں روڈ پر منڈی مدرسہ نام کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ اس قصبے کے تھانے کے 2 اہلکار عید سے ایک دن قبل چک سرکاری گاؤں کے ایک گھر گئے۔ درمیانی عمر کا ایک شخص باہر نکلا۔ پولیس نے اس کے نام کی شناخت کی اور اسے تھانے چلنے کا حکم دیا۔ وہ نوجوان بھاگ کر اندر چلا گیا۔ پولیس بھی اس کے پیچھے گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ گھر میں اس نوجوان کے 2 بھائی ہوتے ہیں۔ وہ پولیس اہلکاروں کو پکڑ کر چارپائی پر بٹھا لیتے ہیں اور ان سے وارنٹ مانگتے ہیں۔ پولیس کے پاس وارنٹ ہوتا ہے اور نہ ہی لیڈی پولیس۔ وہ انہیں SHO کو بلانے کا کہتے ہیں۔ اہلکار ASI اور کانسٹیبل SHO رضوان عباس کو کال کرتے ہیں۔ SHO ایک اہلکار کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ دونوں بھائی SHO سے اپنے بھائی کا جرم پوچھتے ہیں۔ SHO بتاتا ہے، ہم نے کسی شخص سے پستول برآمد کیا ہے۔ ملزم کا کہنا ہے کہ اس نے یہ پستول آپ کے بھائی سے خریدا تھا۔ وہ SHO سے پوچھتے ہیں، کیا آپ نے اس وقوعے کی کوئی FIR درج کی؟ پولیس کے پاس FIR بھی نہیں ہوتی۔ اس پر دونوں کے درمیان تکرار ہو جاتی ہے، جس کے آخر میں وہ دونوں بھائی پولیس اہلکاروں کی ویڈیو بناتے ہیں اور انہیں واپس بھجوا دیتے ہیں۔ SHO باہر نکل کر وائرلیس کے ذریعے پولیس فورس منگوا لیتا ہے۔ بہاول نگر کے تھانے تخت محل سے 20 اہلکاروں کی فورس SHO نوید نزاکت کے ساتھ اس گاؤں میں پہنچ جاتی ہے۔ پولیس اس خاندان کے 23 افراد کے خلاف کار سرکار میں مداخلت سے لے کر دہشت گردی تک تمام دفعات کے تحت FIR درج کرتی ہے۔ گھر پر ریڈ کرتی ہے۔ پولیس خواتین کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے اور 2 بھائیوں اور ان کے والد کو اٹھا کر تھانے لے جاتی ہے۔ اس کشمکش میں دونوں بھائی پولیس کو بتاتے ہیں کہ ہم SSG کے کمانڈوز ہیں، مگر اس کے باوجود انہیں خوفناک تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان پر اتنا تشدد ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تشدد کے بعد انہیں پرائیویٹ ٹارچر سیل میں شفٹ کر دیا جاتا ہے اور وہاں بھی ان پر بار بار تشدد ہوتا ہے۔ اس دوران اہل خانہ ان کی یونٹ سے رابطہ کرتے ہیں اور یوں ہائی کمان بہاول نگر پہنچ جاتی ہے۔ DPO نصیب اللہ خان کو اطلاع دی جاتی ہے۔ وہ SHO اور ASI کو معطل کر دیتا ہے اور ان کے خلاف FIR درج کرا دیتا ہے۔ تاہم وہ دونوں فوجی جوان متعلقہ حکام کے حوالے نہیں کرتا اور یہ دونوں مزید ایک دن پولیس کے ٹارچر سیل میں رہتے ہیں۔ ان کی حالت جب زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو پولیس انہیں سفید سوزوکی مہران میں بے ہوشی کی حالت میں DHQ بہاول نگر کے گیٹ پر پھینک کر چلی جاتی ہے۔ یہ بڑی دیر تک وہاں پڑے رہتے ہیں۔ دونوں میں ایک کو ذرا ہوش آتا ہے تو وہ ڈاکٹر کو اپنی شناخت کراتا ہے اور ڈاکٹر متعلقہ حکام کو اطلاع دیتا ہے اور اس کے بعد کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ دونوں بھائیوں کا میڈیکل ہوتا ہے اور دونوں پر تشدد ثابت ہوتا ہے۔ DPO سے جواب طلبی کی جاتی ہے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور اس کے بعد وہی ہوتا ہے جس کی ویڈیوز اب تک پوری دنیا دیکھ چکی ہے۔ منڈی مدرسہ کی صورتحال کے بارے میں 2 ورژن ہیں۔ پولیس کے مطابق SHO اور ASI کو حوالات سے نکال کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ دوسرے فریق کے مطابق SHO رضوان عباس اور ASI دونوں سائیڈ روم میں بیڈ پر لیٹے تھے اور انہیں یوں آرام میں دیکھ کر اشتعال میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بہرحال قصہ مختصر، زیادتی دونوں سائیڈ سے ہوئی۔ پولیس کے پاس FIR اور وارنٹ کے بغیر کسی کے گھر میں داخل ہونے کا اختیار نہیں تھا۔
دوسرا گھر پر ریڈ اور پھر لوگوں کو اٹھا کر تشدد کا نشانہ بنانا اور پھر انہیں حوالات کے بجائے پرائیویٹ ٹارچر سیل میں رکھنے کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی۔ اور جب معاملہ ڈی پی او کے نوٹس میں آ گیا تھا تو بھی پولیس نے دونوں فوجی جوانوں کو حوالات میں شفٹ کیا اور نہ ہی انہیں متعلقہ حکام کے حوالے کیا۔ کیوں؟ دوسری طرف پولیس اسٹیشن ریاست کا سمبل ہوتا ہے اور کسی بھی ادارے کے پاس خواہ وہ کتنا ہی بڑا اور مقدس ادارہ کیوں نہ ہو، اس میں داخل ہونے اور وہ سلوک کرنے جس کی فوٹیج پوری دنیا دیکھ چکی ہے کا اختیار نہیں ہوتا، اور اگر یہ ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اس صورتحال کے بعد نکلا۔ بہاول نگر کے 3 تھانے 3 دن بند رہے، شہر سے ٹریفک پولیس اور سیکیورٹی تک چلی گئی اور فورس کا مورال بہت ڈاؤن ہو گیا۔ اب دونوں اداروں کے درمیان اعتماد بحال کرنے میں بہت وقت لگے گا۔ پولیس اور فوج کی قیادت معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ابھی تک کوئی ہاتر ہوا کامیابی نہیں ہوئی۔ پولیس کے واٹس ایپ گروپوں میں بہت کچھ کہا اور سنا جا رہا ہے، وردیاں بھی جلائی جا رہی ہیں اور کام چھوڑ ہڑتال کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے اداروں میں انٹیلیجنس کا سسٹم بہت کمزور ہے۔ پولیس کی قیادت بھی صورتحال کی نزاکت کا اندازہ نہیں کر سکی اور فوج نے بھی نتائج کا تخمینہ نہیں لگایا اور اس کے نتیجے میں اداروں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ آپ اس کے بعد ایک دوسرا المیہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ کراچی میں اے ایس ایف کے اہلکار سبحان کی 3 سال کی بچی کے ساتھ بدسلوکی ہو یا پھر بہاول نگر کا افسوسناک واقعہ ہو، آپ کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کسی جگہ نظر نہیں آتے۔ پوری حکومت اس پر مکمل خاموش ہے، کسی نے کوئی بیان دیا اور نہ درمیان میں آنے کی جسارت کی۔ حکومت کا یہ رویہ ثابت کرتا ہے حکومت کور ایشوز پر سائیڈ پر ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب صرف وزیر اعظم پروٹوکول، جہاز، ہیلی کاپٹرز اور 30 گاڑیوں کے قافلے انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ ایک گھر سے دوسرے گھر اور ایک شہر سے دوسرے شہر تک اقتدار سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ملک میں کیا ہو رہا ہے اس سے ان کو کوئی کنسرن نہیں۔ ملک جانے اور ملک چلانے والے جانے، یہ لوگ جہاں تک ہو سکے گا اقتدار کو انجوائے کریں گے، اور جب بوجھ بڑھ جائے گا تو یہ چپ چاپ لندن واپس چلے جائیں گے اور بس۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملک اس صورتحال میں چل سکے گا؟ جی نہیں۔ یہ ہائیبرڈ سسٹم ملک کو مزید تباہ تو کر سکتا ہے لیکن یہ اسے چلا نہیں سکتا۔ اس سسٹم کو سب سے بڑا خطرہ 2 کھلاڑیوں سے ہے، نواز شریف اور عمران خان۔ نواز شریف وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے کے باوجود سسٹم سے باہر بیٹھے ہیں اور صرف 2 ماہ میں ان کے اندر کا غصہ ابال کھاتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ چند دنوں میں چین کا دورہ کریں گے، لیکن یہ کس کیپیسٹی میں یہ دورہ کریں گے یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ پارٹی کی قیادت بھی میاں شہباز شریف سے واپس لے رہے ہیں، جس کے بعد ایک سسٹم کے 4 قائدین ہو جائیں گے: اسٹیبلشمنٹ، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور پارٹی قائد میاں نواز شریف۔ اصل طاقت کس کے پاس ہوگی اس کا فیصلہ میدان جنگ کرے گا، اور دوسرا خطرہ عمران خان ہے۔ یہ جیل میں بیٹھ کر بھی سسٹم کے لیے خطرناک ہیں اور ریاست ابھی تک ان کا کوئی توڑ تلاش نہیں کر سکی۔ چنانچہ ہمیں ماننا ہوگا ہم تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں، ایک ایسے دور سے جس میں حکمران درجنوں ہیں مگر حکمرانی کسی کے پاس بھی نہیں، صرف ڈنڈا چل رہا ہے، اور یہ ڈنڈا کس وقت کس کے سر پر آ گرے گا یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ ہم بحرانوں کی دلدلوں میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، اور اس صورتحال کا صرف ایک ہی حل ہوتا ہے: اللہ کے حوالے۔ دوستو، یہ جاوید چودھری کا کالم تھا جو 16 اپریل 2024 کو روزنامہ ایکسپریس میں شائع ہوا۔